والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه هدى في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تھا جس کے دل میں ولولہ جس کے دل میں ولولہ اللہ کی دید کا تھا جس کے دل میں ولولہ اللہ کی دید کا اللہ نے اس کو دے دیا رتبہ شہید کا وہ جو نور چشم بطول تھا جو گلے ریاض رسول تھا وہ جو نور چشم بطول تھا جو گلے ریاض رسول تھا اسی ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا جلال کا پیکر بنا خدا کا ہر پیبند عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا میرے واجب الاحترام محترم مکرم معزز علماء کرام صاحب گرامی قدر
معزز سامعین، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ عظیم شان پروگرام شہدائے اسلام کانفرنس کے مقدس عنوان پر معنون ہے۔ آپ کے ذوق پہ بھی لگتا ہے کسی کا سایہ پڑا ہوا ہے، اور میں بھی کم و بیش 12 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں۔ ایک دو دفعہ آپ سے مخاطب ہونے کا پہلے بھی شرف حاصل ہوا ہے، لیکن آج قدر مختلف انداز میں آپ سے گفتگو کا موقع میسر آ رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ ہر آنے جانے والے کو دیکھنے کی بجائے دور سے آنے والوں کی باتیں سننا بہتر سمجھیں گے۔ سمجھدار لوگ ہیں، صاحب عقل و خرد، صاحب فہم و دانش لوگ ہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جسارت کر رہا ہوں کہ جتنی دیر آپ سے مخاطب رہوں گا آپ کی توجہ کا طلبگار رہوں گا، آج ہے تو صرف حاضری لگوانے والی بات کہ صبح 10 بجے سے متواتر سفر شروع کر کے پورا دن گرمی کے تماچے کھاتے کھاتے جھنگ کی سرزمین پہ ابھی ہی پہنچے تھے اور سٹیج پر آ گئے، تو آپ خود ہی سمجھیں کہ اس شدید گرمی میں خشکی کا، گلے کا، تھکاوٹ کا کیا عالم ہوگا، اور اگر آپ بھی تھکے تھکے محسوس ہوئے تو وہ تھکاوٹ ڈبل ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آپ کا زیادہ وقت ضائع نہ کروں، مختصر سے مختصر گفتگو کروں۔ دعا کرو کہ کائنات کا رب مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بلند آواز سے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ ساری گفتگو ٹیلی فون کے ذریعے قائد تک پہنچ رہی ہو تو اسے پتہ تو چلے کہ کچھ جاگ رہے ہیں۔ میرے دوستو، میری ایک عادت ہے کہ میں اپنی ہر تقریر کا آغاز، میں پھر کہوں گا کہ یہ پولیس والے، سفید کپڑوں والے آتے جاتے رہیں گے، آپ ادھر ادھر اگر متوجہ ہوئے تو یقیناً کوئی بھی مقرر آپ سے بات نہیں کر سکے گا۔ میری عادت ہے کہ میں اپنی ہر تقریر کا آغاز، اپنی گفتگو کی ابتدا سرور کونین ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس، مطہر، منور، معمبر، بابرکت، باسعادت، طیب و طاہر، اکمل و آسن، مکمل و کامل، اشرف و افضل، اطیب و انور،
मुअम्बर व मुअत्तर व मुनव्वर व मुअम्बर नामे नामी और इसमें ग्रामी से करता हूं, इसलिए कि खुद खालिक कायनात मालिक लम यज़ल रब्बुल अर्ज़ व समावात ने पैगम्बर मेरे हबीब, मेरे महबूब, मेरे नाज़नीन और हसीन व जमील व अजमल पैगम्बर, मेरा आपसे ये वादा है कि सरजमीन कायनात के तहत सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक, जमीन के जिस टुकड़े पर, आसमान के जिस कोने पर, हवा फजा खला के जिस झोंके पर, समंदर की जिस लहर पर, पहाड़ के जिस पतरख्त के जिस पत्ते पर, जमीन के जिस टुकड़े पर, जिस इंसान के दिल पर, दिमाग पर, जुबान पर, हत्ता के जिस किताब के वरक पर, जिस कलम की नोक पर तेरा मैं रहमत की बारिशें बरसाऊंगा। नारे तकबीर, मौलाना याह्या अब्बासी, मौलाना याह्या अब्बासी, सिपाही साहबा। तो मैं भी चाहता हूं कि उसी पैगंबर के जिक्र से, फिक्र से, उसी पैगंबर की नबूवत और रिसालत और शरीयत और मनकबत और रफत और इज्जत और अजमत और नामूस और तकद्दुस और वजाहत और दयानत और सदाकत और अदालत और जुर्रत और शुजाअत से, पैगंबर के जिक्र से अपनी गुफ्तगू का आगाज करें, ताकि कायनात का रब मेरे और आपके दिलों पे भी अपनी मग़फ़िरत की रहमतें बरसाए। और वही पैगंबर कि जिस पैगंबर के लिए कायनात के रब ने फरमाया, मेरे पैगंबर मैंने सरजमीने कायनात पर 1,24,000 कमोबेश नबी पैगंबर रसूल मबूस फरमाए, और उन हर पैगंबरों में से कायनात के रब ने हर पैगंबर और नबी को मुकद्दस और मुताहर अरफो आला बरतर और बाला मकाम अता फरमाया। लेकिन कायनात के रब ने फरमाया, मेरे पैगंबर मैंने सारी दुनिया के नबियों, पैगंबरों, रसूलों को सारी दुनिया में अरफो आला मुकद्दस और मुताहर बाबरकत बासादत तय्यब व ताहिर मकाम उन सारे पैगंबरों को अलकाबात, एजाजात, इनामात, इकरामात, मुअज्जात, उन सारे पैगंबरों को नबुव्वत, रिसालत, शरीयत, मुनकबत, किताबें, सहायत, उन सारे पैगंबरों को अजमतें, रफतें, तकद्दुस और नामूस, उन सारे नबियों और रसूलों को कायनात के रब ने अता फरमाया। लेकिन कायनात के रब फरमाते हैं, मेरे पैगंबर जब तेरी बारी आई तो मैंने जिब्रील से कहा, जिब्रील आज आदम की नेमतों को जमा कर ले, आज नूह की नेमतों को जमा कर ले, आज दाऊद की नेमतों को जमा कर ले, आज ईसा और मूसा की नेमतों को जमा कर ले, आज इब्राहिम और इस्माइल की नेमतों को जमा कर ले, आज ज़करिया और यहया की नेमतों को जमा कर ले, आज यूनुस और इदरीस की नेमतों को जमा कर ले, आज दानियाल और हिस्कील की नेमतों को जमा कर ले, आज अय्यूब और याकूब की नेमतों को जमा कर ले। 1,24,000 पैगंबरों, नबियों, रसूलों की नेमतों, अरफतों, रफतों, मुकद्दस और उनकी अजमतों और मनकबतों को जब कायनात के रब के कासिद जनाब जिब्रील जमा कर चुके तो रब्बे कायनात ने फरमाया, जिब्रील अब इन सारे फूलों को जमा करने के बाद इस फूल पे वरक़ आना लखज़का का तमगा लगाकर मेरे मोहम्मद के गले में डाल दें। और ये वो सहाबा कराम, ये शुहदाए इस्लाम, ये अज़वाज मुतहरात, ये अहले बैत अतहार, ये अकाबरीन उम्मत जिनका हम जिक्र और जिनके हम तराने गाते हैं, ये सब उसी पैगंबर के कदमों की चाप की बरकत है। अगर वो पैगंबर सरजमीने कायनात पे जलवा अफरोज न होता तो फिर जिस तरह इकबाल ने कहा कि तिरक के सरबर्क पे जो ये नाम अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकती, वजूद लोहो कलम न होता, तेरे गुलामों में भी नुमाया तेरा जो अक्स करम न होता, तो बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता, न रूए हक से नकाब उठता, न जुल्मतों से हिजाब उठता, फरोग बख्शे निगाहे इरफा अगर चरागे हरम न होता। तो कायनात के रब ने फरमाया, मेरे पैगंबर मैंने सारे नबियों को, पैगंबरों को, रसूलों को सरजमीने कायनात पर एक मुकद्दस मकाम अता फरमाया था, लेकिन मैंने तेरे कदमों में, तेरे पैरों में, मैंने तेरे कदमैन शरीफैन में वो बरकत रखी है कि तेरे कदम भी जहां जहां पे लगते गए मैं उन चीजों को भी मुकद्दस बनाता गया। तेरे कदमों की निस्बत जिस चीज को मिलती गई मैं उनको भी मुकद्दस और मुताहर, मुनव्वर, मुअम्बर और मुअत्तर बनाता गया। मेरे पैगंबर जरा तवज्जो करना कि जब तक तेरे कदम नहीं आए मक्का का शहर आम बक्का का शहर था, लेकिन जब तेरे कदम उस शहर में आए मैंने लोग बेहद बलद कहकर मक्का को मक्का मुकरमा बनाया। जब तक तेरे मुकद्दस से कदम नहीं आए उस वक्त तक मदीने के शहर को लोग यसरब कहते हैं, लेकिन जब तेरे मुकद्दस कदम मदीने में आए
میں نے وہاذ البلد الامین کہہ کر اس مدینہ کو مدینہ منورہ بنایا. جب تک تیرے قدم مبارک نہیں آئے اس وقت تک احد کا پہاڑ ایک عام پہاڑ تھا، لیکن جب تیرے قدم اس پہاڑ پہ آئے میں نے احد کے پہاڑ کو دنیا کے پہاڑ بنا دیا. جب تک تیرے قدم مبارک ثور کی وادی میں نہیں آئے اس وقت تک ثور کی غار ایک عام غار تھی، لیکن جب تیرے قدم صدیق کے ساتھ اس غار میں آئے میں نے اس غار کو غاروں کا سردار بنا دیا. جب تک تیرے قدم ابو بکر کے ساتھ نہیں آئے، ابو بکر اکیلا ابو بکر صدیق نہیں تھا، بلکہ ابو بکر ایک اکیلا امت تھا، ایک اپنی قوم کا جاگیردار اور سرمایہ دار اور ایک بہت بڑا تاجر تھا. لیکن جب تیرے قدموں کی نسبت اسے ملی تو میں نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا، میں نے عمر کو فاروق اعظم بنایا، میں نے عثمان کو ذی النورین بنایا، میں نے علی المرتضیٰ کو اسد اللہ الغالب ابو تراب اور رب کائنات کا شیر بنایا. لیکن رب کائنات فرماتے میرے پیغمبر جب تک تیرے قدم نہیں آئے اس وقت تک عائشہ کا حجرہ ایک عام حجرہ تھا، لیکن جب تیرے قدم مبارک آئے میں نے اس حجرے کو جنت کے ٹکڑوں کا سردار بنایا. جب تک تیرے قدم مبارک نہیں آئے اس وقت تک معاویہ ابن ابی سفیان تھا، لیکن جب تیرے قدم مبارک سے آئے تو اس وقت میں نے معاویہ کو 19 سال بھی 64 لاکھ مربع میل کا فاتح بنایا. جب تک تیرے قدم نہیں آئے اس وقت تک خالد ابن ولید ایک عام انسان تھا، لیکن جب تیرے قدموں کی نسبت آئی میں نے اس کو سیف من سیوف اللہ بنایا. جب تک تیرے قدم مبارک نہیں آئے اس وقت تک بلال ایک حبشے کا غلام تھا، لیکن جب تیرے قدم مبارک آئے وہی بلال تھا کہ چلتا عرب کی گلیوں میں تھا، لیکن اس کے قدموں کی چاک میں جنت کی ہوروں کو سناتا. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مولانا یحییٰ عباسی، مولانا یحییٰ عباسی. اور پھر یہ ماہ محرم ہے، اس ماہ محرم کے تقدس پر، اس ماہ محرم کی فضیلت پر بڑی بڑی تقاریر ہوتی ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی، ریسرچ کیا، اس پہ مقالے لکھے، اس پہ اپنے مضامین شائع کیے، اور پھر عام لوگوں کی ذہن میں اختراع ہوتی ہے کہ شاید محرم الحرام اس لیے مقدس ہے کہ اس ماہ محرم نواسے رسول، جگر گوشے بطول، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عتیقہ عفیفہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر سیدنا حسین ابن علی نے وادی کرب و بلا کا سینہ چیر کر حق و صداقت کا جو جھنڈا اور علم اور پرچم بلند کیا تھا. شاید اسی وجہ سے محرم تاریخ میں ایک انوکھا نمایاں اور در منفرد ہے. لیکن کائنات کے ہسٹری دانوں نے، کائنات کے مورخین نے، کائنات کے ریسرچ کرنے والے لوگوں نے، کائنات کو فکر رکھنے والے لوگوں نے جب اپنی ریسرچ کی، جب اپنی تحقیق کی، بارے میں فکر بھرے انداز میں مختلف مقالے پڑھے اور مختلف مضامین پڑھے، مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا، تو پھر اس کے بعد یہ نظر آیا کہ یہ محرم کا مہینہ صرف نواسے رسول کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، یہ محرم کا مہینہ صرف جگر گوشے بطول کی شہادت کی وجہ سے مقدس اور مطہر نہیں ہے، بلکہ کائنات کے رب کی، اس کائنات کے رب کی بنائی ہوئی اس پوری مخلوقات کو جب تم توجہ کرو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ سرزمین کائنات کو جب کائنات کے رب نے پیدا فرمایا تو تاریخ کائنات میں اللہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، بڑے بڑے مورخین لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. جب زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے زمین کو سب سے پہلے اپنے بیت اللہ اپنے گھر کو فرشتوں سے تعمیر کرایا، وہ بھی مہینہ محرم کا تھا. اور پھر بیت اللہ تعمیر ہونے کے بعد جب اللہ نے اسرائیل کے ہاتھوں سے تخلیق آدم کے لیے زمین سے مٹی اٹھائی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. جب اللہ نے خلقتو بیدیا کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور جب آدم کی تخلیق کے بعد اللہ نے اسجدوا لآدم کہہ کر سارے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرایا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. جب آدم علیہ السلام کو فرشتہ سجدہ کر چکے تو اللہ نے آدم کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے تو محرم کا تھا. اور جنت میں آدم علیہ السلام نے پہلا قدم رکھا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے اور اللہ نے حضرت آدم کی فصلیوں سے جناب حوا کو پیدا کیا تو
تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اللہ نے شجر ممنوعہ سے روکا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. آدم نے شجر ممنوعہ کو چھویا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے زمین پہ بھیجا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور زمین پہ آنے کے بعد حضرت آدم نے سب سے پہلا طواف کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور آدم نے توبہ کی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جب دو بیٹے حابیل اور قابیل آپس میں لڑے تھے اور تاریخ کائنات کا سب سے پہلا شہید قابیل جب شہید ہوا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. پھر نوح علیہ السلام کا دور آیا, نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا اور پھر طوفان جب نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان غرق ہوا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور داؤد علیہ السلام آئے, داؤد علیہ السلام نے ہاتھوں سے لوہے پر اہتمام کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت اسکیل علیہ السلام آئے, حضرت اسکیل کو لوگوں نے کنویں میں زندہ درگاہ کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت صالح علیہ السلام آئے, حضرت صالح نے پتھروں سے اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ دکھایا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام آئے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں حضرت یوسف کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. مصر کے بازار میں بیچا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت یوسف کا جب الزام لگا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور یوسف کو جب جیل میں ڈالا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. یوسف علیہ السلام کو جیل میں 14 سال بعد رہائی ملی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت یوسف نے خواب دیکھا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور یوسف کو مصر کا تخت ملا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت یوسف کی بھائیوں اور اپنے باپ سے ملاقات ہوئی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت ابراہیم کا دور آیا, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بت توڑے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور باپ نے گھر سے نکالا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور اس آگ کو اللہ نے جنت کا باغ بنایا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت اسحاق نے وفات پائی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور زکریا ارے کے نیچے کٹ گئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت یحییٰ شہید ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت ادریس علیہ السلام نے جب کتابت شروع کی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت دانیال پہ ظلم ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور حضرت دانیال کے بعد حضرت یونس علیہ السلام آئے. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دریاؤں میں لکڑی سے راستہ بنائے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور موسیٰ کی لکڑی سے جب پتھروں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب 3 لاکھ جادوگروں نے شکست کھائی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور جب فرعون غرق ہوا تو بھی محرم کا تھا. عیسیٰ علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے مردے کو جب زندہ کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. عیسیٰ عرش پہ گئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضور علیہ السلام کا دور آیا, حضور علیہ السلام کے دور میں جب حضور کے دور میں پہلی فطرت ہوئی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضور نے پہلا روزہ رکھا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور حضور کی پہلی شادی خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور حضور کی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح علی المرتضیٰ سے ہوا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. فاروق اعظم شہید ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. عثمان غنی کو خلافت ملی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت عثمان غنی نے اپنی خلافت کو بیعت لی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور حسین ابن علی شہید ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. حضرت بلال پہ ظلم ہوا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. صدیق نے بلال کو آزاد کرایا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور حضرت بلال پہ ظلم ہوتے رہے تو بھی مہینہ محرم کا تھا. تو تاریخ کائنات میں تمہیں محرم اور حرام کا تشخص نمایاں ملے گا. تم اپنے پاکستان کی تاریخ اٹھاؤ تو جب تمہارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو گالی ماری گئی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. سکندر مرزا کا تختہ الٹا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پہ چڑھا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور ضیاء الحق شہید ہوا تو بھی مہینہ محرم کا تھا. بے نظیر کی حکومت الٹی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور نواز شریف کی اسمبلی بحال ہوئی تھی تو بھی مہینہ محرم کا تھا. اور جب قیامت کی صبح آئے گی مہینہ محرم کا ہوگا, لگے گا مہینہ محرم کا ہوگا. اور میزان عدل کے رات لوگ پلسرات سے گزریں گے مہینہ محرم کا ہوگا. اور صدیق کے دور جنت میں اور صدیق کے دشمن جہنم میں جائیں گے تو بھی مہینہ محرم کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تو میرے دوستو
कहा करता हूं कि मेरे नाम के नारे की नाम है याहया, और ग्रामर से वाकिफ लोग जानते हैं याहया का माना होता है जिंदा। मैं तो जिंदा हूं, जब सारे मुसलमान जिंदा हो जाएंगे तो काम बन जाएगा। सिपाही साहबा जिंदगी लेती है, जिंदगी मांगती है, और एक जिंदगी जाती है, खुदा की कसम लाखों को जिंदा कर जाती है। इसलिए सबके जिंदा होने की जरूरत है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मुहर्रम उल हराम, अफसोस मैं खुल के आज आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकता, इसलिए कि मैंने आपको पहले बताया कि 10-12 घंटे सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मैंने मुतवातिर सफर किया है, और खुश्की की वजह से मेरा गला मुझे इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन क्योंकि मैं इतना सफर करके आया हूं तो दिल करता है कुछ न कुछ थोड़ा सा, चलो फूल न सही, कली सही, गुलदस्ता न सही, एक महक सही, थोड़ा सा कुछ न कुछ बोल जरूर जाऊं। तो मेरे दोस्तों तवज्जो करना, ये मुहर्रम इसलिए तकद्दुस था कि तख्लीक आदम से लेकर सुबह कयामत तक कायनात के रब ने बड़े बड़े नुमाया वाकयात को इस मुहर्रम के पेट की तारीख में समा दिया है। तो ये मुहर्रम इतना अजीम महीना है, इतना मुकद्दस, बाबरकत और बासआदत महीना है कि पूरी दुनिया की तारीख का खाका इसी मुहर्रम होता है। और फिर रही बात शुहदाए इस्लाम की, तो ये भी इतना तवील और इतना अजीम मौजू है कि शुहदाए इस्लाम हजरत ज़ैद इब्न अबी हाला से लेकर मौलाना हक नवाज तक, और फिर उससे आगे आज तक जितना पंजाब में या कराची में जितना सिपाही साहबा के कारकुन शहीद हो रहे हैं, ये सब शुहदाए इस्लाम में दाखिल होते हैं। अब आप खुद सोचें तसव्वुरात की दुनिया में कि इनमें से एक एक शहीद पर अगर एक एक मुकर्रर बोले, मुकर्रर खत्म हो जाएगा, लेकिन उस शहीद की अजमत खत्म नहीं होगी। और फिर उसी शुहदाए इस्लाम के अजीम समंदर जैसे लामेहमान और मौजूद सुखन को कोई भी कूजे में बंद नहीं कर सकता, इसलिए कि शुहदाए कराम की फहरिस्त बड़ी तवील फहरिस्त है। शुहदाए कराम की दास्तानें बड़ी तवील दास्तानें हैं, और इतनी तवील और अजीम दास्तानें कि हजरत ज़ैद इब्न अबी हाला से लेकर कि जो इस्लाम में सबसे पहले शहीद हुए थे, हजरत खदीजतुल कुबरा के सौतेले बेटे, जिनको बैतुल्लाह में सबसे पहले इस्लाम के लिए शहीद किया गया था, उस पहले शहीद आजम से लेकर होते हुए वहां से हजरत उमर फारूक की शहादत, हजरत उस्मान गनी की शहादत, हजरत अली और मुर्तजा की शहादत, हजरत हुसैन की शहादत, जनाब अली अकबर, जनाब अली असगर की शहादत, जनाब उमर इब्न हुसैन की शहादत, जनाब उस्मान इब्न हुसैन की शहादत, जनाब अबू बकर इब्न हुसैन की शहादत, और फिर इसी तरह 27,000 सहाबा कराम की शहादतें, फिर इसी तरह लाखों उम्मत मुस्लिमा के अजीम शहीदों की शहादतें, इन सब को अगर गिनो तो ये एक बहुत बड़ा गुलदस्ता बनता है, और उस सारे गुलदस्ते में खून ही खून बिखरा पड़ा है। आज सहाबा उसी दास्तान शहादत पे खड़ी है, आज सिपाही साहबा उसी दास्तान शहादत के रास्तों पर चल रही है, और सिर्फ चल नहीं रही बल्कि पूरी जिंदगी उस पर चलने का आज़म रखती है। दुनिया ने देखा कि पूरी दुनिया उलट गई, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान के अमेरिकी पिट्ठों तक सारे उलट पुलट हुए, लेकिन सिपाही साहबा को कोई खत्म नहीं कर सका। सिपाही साहबा खत्म हुई है? हुई है? हमारे जिला मुजफ्फरगढ़ में बल्कि डिवीजन डीजी खान में तो दुगनी हुई है, यहां का पता नहीं है, डबल है। कब एक शख्स में होते हैं दो हुनर पैदा। कहां पे यह खूबी है कि एक आदमी वक्त का बादशाह भी हो और सराने पत्थर रख के सोया हुआ हो। कहां पे ये दोनों खूबियां जमा होती हैं कि एक आदमी अमीरों में नींद भी हो और रात को दुर्रा हाथों में पकड़ के लोगों के घरों पे पहरे दे रहा हो। कहां पे ये दोनों खूबियां जमा होती हैं कि वक्त का बादशाह भी हो और खुद बेवा औरत के घर की सफाई कर रहा हो। ये दोनों खूबियां इससे जमा नहीं होती। जो एमएलए बनता है वो झाड़ू नहीं देता, जो वजीर बनता है वो झाड़ू नहीं देता, जो मुशीर बनता है वो झाड़ू नहीं देता, जो सदर ये वजीर आजम ये वजीर आला बनता है वो गरीबों के घरों में झाड़ू नहीं देता। लेकिन इसलिए कहा कि मताए आम नहीं है खुसरवी और दरवेशी। एक शख्स में दो हुनर कभी पैदा नहीं होते, लेकिन जिसमें पैदा हुए हैं
کتاب ہے جس میں پیدا ہوئے ہیں وہ مراد نبی ہے، جس میں پیدا ہوئے ہیں وہ داماد علی ہے، جس میں پیدا ہوئے ہیں وہ ہفتہ طباق ہے، جس میں پیدا ہوئے ہیں وہ پیغمبر کا فطر ہے، جس میں پیدا ہوئے ہیں وہ پیغمبر کا وہ ساتھی ہے کہ جس پیغمبر کے ساتھی کے لیے کائنات کے رب نے فرمایا میرے پیغمبر اپنے اس ساتھی کے لیے اعلان کر دے کہ لو کان ابی نبی اللہ کان عمر، اگر تیرے بعد میں کسی کو نبوت کا تاج دیتا، اگر تیرے بعد میں کسی کو رسالت کا پھیرا دیتا، اگر تیرے بعد میں کسی کو پیغمبری کا تمغہ دیتا تو تیرے بعد عمر ہوتا۔ اور میں اسی حدیث کی مختصر تشریح کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پیغمبر نے کیوں کہا لو کان ابی نبی اللہ کان عمر، اور پیغمبر نے عمر کے لیے نبوت کے تمغے کی بشارت کیوں دی؟ حالانکہ عمر سے زیادہ ابو بکر مقدس تھا، حالانکہ عمر سے زیادہ صدیق اکبر مطہر تھا، حالانکہ عمر سے زیادہ ابو بکر منور و عقیدہ طیبہ اور مطہر تھے، لیکن پیغمبر نے ابو بکر کے لیے نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا، بلکہ کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتا۔ آج تک بڑے تکبیر پنجاب مولانا احمد لدھیانوی، پنجاب مولانا محمد احمد لدھیانوی، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ قائد پنجاب بھی آ گئے ہیں، میں بھی ویسے تھکا ہوا تھا، ان کی انتظار میں کھڑا تھا، تو میں آپ تو بولتے نہیں، میں کیا بولوں؟ تو میرے دوستو میں کہہ رہا تھا کہ پیغمبر کی حدیث ہے، مختصر تشریح کرتا ہوں، توجہ کرنا، پھر آپ ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ لوگ کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اب توجہ کرنا، حالانکہ حضرت عمر سے زیادہ مقدس حضرت ابو بکر ہیں، اس لیے کہ ایک وہ بھی وقت تھا جب حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر تاجدار مدینہ فخر عالم مجھے یہ تو بتائیے کہ کائنات کی سرزمین پر کوئی ایسا انسان بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ تو کائنات کے پیغمبر نے فرمایا ہاں عائشہ وہ عمر ابن خطاب ہے۔ تو میں دل میں پریشان پشیمان ہوئی کہ شاید میں تو سمجھتی تھی کہ حضور اکرم میرے ابا حضور کا نام لیں گے، میرے والد صدیق اکبر کا نام لیں گے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اللہ کے پیغمبر سے کہا اللہ کے پیغمبر کیا میرے باپ ابو بکر کی اتنی نیکیاں نہیں ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ نہیں، تیرے باپ ابو بکر کی تو نیکیاں بہت ہیں، عمر کی ساری زندگی تیرے باپ کی اکیلی ہجرت والی رات کی نیکی اس کی پوری نیکیوں سے زیادہ ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حالانکہ ابو بکر نیکیوں میں عمر سے آگے، عمر سے آگے، عدالت میں عمر سے آگے، شجاعت میں عمر سے آگے، عدالت میں عمر سے آگے، دیانت میں عمر سے آگے، صحابیت میں عمر سے آگے، خلافت میں عمر سے آگے، عبادت میں عمر سے آگے، بندگی میں عمر سے آگے، جستجو میں عمر سے آگے، حمد و ثنا میں عمر سے آگے، تبھی تصویر و تعمید و تصویر میں حضرت عمر سے آگے۔ لیکن کائنات کے رب نے حضرت ابو بکر کے لیے نہیں کہا کہ میرے بعد نبی ابو بکر ہوتا، اگر کوئی نبی آتا تو پیغمبر نے کہا عمر آتا۔ وہ اس لیے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نبیوں میں ہوتی ہیں لیکن وہ اللہ نے حضرت عمر میں بھی رکھ دی تھی۔ اور یہ توجہ کرنا، لوکان آبادی پریشان کیوں گے؟ دیوانہ بے خودی میں بڑی بات کہہ گیا، چیخیں تھی جنہیں جھوم کے نغمات کہہ گیا۔ تو میرے دوستو لوکان آبادی نبی لکان عمر، کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو پیغمبروں میں ہوتی ہیں
وہی چیزیں حضرت عمر میں بھی پائی گئی. تو پیغمبر نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی آتا اور در نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو لو کا نبادی نبی القان عمر سے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا. قبا جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیمن، عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا. برتر عمر بالا عمر اولا عمر رابر عمر آقا عمر مرشد عمر مولا عمر ذات نبی پاک پر سو جان سے شہدا عمر ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر وہ بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں. یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر. اسی کے لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو عمر تو ہوتا. اب توجہ کرنا، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو پیغمبر میں بھی تھی اور پیغمبر کی طرح حضرت عمر میں بھی تھی. سب سے پہلی بات کہ 1,24,000 پیغمبر آئے. 1,24,000 پیغمبروں میں آپ کوئی پیغمبر ایسا مجھے پیش نہیں کر سکتے کسی پیغمبر کی تاریخ میں سے. مجھے آپ یہ جملہ نہیں دکھا سکتے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی ایک پیغمبر ایسا آیا ہو کہ جس پیغمبر کو نبوت ملنے سے پہلے کسی نے پہچانا ہو کہ آدم نبی ہے، کسی نے تو نبی ہے. نبوت 40 سال کے بعد ملتی تھی. کچھ نبیوں کو بچپن میں بھی مل گئی لیکن انہیں نبوت کا تاج ملنے سے پہلے کسی نے پہچانا نہیں تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. لیکن اللہ کے آخری پیغمبر سرور کونین ساتھی فخر تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا آمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سچے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکیلے تن تنہا در منفرد تھے. وہ اکیلے پیغمبر تاجدار مدینہ تھے کہ جس پیغمبر کو نبوت ملنے سے پہلے کسی نے دیکھ کے پہچانا تھا کہ باقی یہ محمد ابن عبداللہ نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے. یہ محمد ابن عبداللہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا آخری رسول ہے. بڑا معروف واقعہ ہے کہ جب حضرت علی مرتضیٰ کے والد جناب ابی طالب کے ساتھ اللہ کے پیغمبر تجارت کی سفر کے غرض سے تجارت کے سفر سے میرے سفر تھے تو راستے میں ایک راہب ملا اور اس راہب نے اس پورے قافلے کو دعوت طعام دی. جب پورے قافلے کو اس راہب نے دعوت طعام دی تو جب حضرت علی کے والد ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ قافلے میں بٹھایا اور میں نے کہا تو سامان کا خیال کر، تو بچہ ہے، تیرے لیے ہم کھانا ساتھ لے کر چلے آئیں گے. لیکن ابو طالب کہتے ہیں کہ جب ہم دسترخوان پہ بیٹھے تو اس راہب نے دیکھا کہ وہ بچہ محمد نظر نہیں آ رہا. سب تو صلی اللہ علیہ تو حضرت علی کے والد ابو طالب کہتے ہیں کہ مجھ سے اسی راہب نے پوچھا کہ وہ تمہارا جو نوجوان لڑکا تھا، وہ جو غلمان تھا، وہ جو محمد تھا، وہ جو چمکتی پیشانی والا، وہ جو دمکتے چہرے والا، وہ جو خوبصورت حساس و بساس پھول سے زیادہ مرمراتے چہرے والا تمہارے ساتھ ایک نوجوان ہونہار بچہ تھا، وہ بچہ کہاں ہے؟ تو ابو طالب کہتے ہیں میں نے کہا وہ بچہ تو سامان کے خیال کے لیے وہ تو اسی پڑاؤ والی جگہ پہ بیٹھا ہے. تو وہ راہب کہتا ہے نہیں وہ بچہ تو میرا چیف گیسٹ ہے، وہ بچہ تو میرا مہمان خصوصی ہے، وہ بچہ تو میرا VIP مہمان ہے، اس کو ساتھ لے کر آؤ، اسی کی نسبت سے تو میں تمہیں کھانا دے رہا ہوں. تو ابو طالب کہتے ہیں ہم محمد بن عبداللہ کو بھی دسترخوان پہ لے آئے. جب اللہ کے پیغمبر نے کھانا کھایا، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ابو طالب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہی راہب تھا اور اس نے محمد رسول اللہ کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ محمد ذرا کھڑے ہو جاؤ. اگر کھڑے ہوئے اس راہب نے تو رات اٹھائی اور تو رات کے رات پلٹے. اس راہب نے تو رات کی آیتیں پڑھی، تو رات کے رکوع پارے پڑھے، تو رات کے اوراق پڑھے، اس نے تو رات کی سطریں پڑھی اور پھر اللہ کے پیغمبر کو دیکھتا گیا. اس نے محمد رسول اللہ کے پاؤں کے ناخن سے لے کر محمد رسول اللہ کے سر کے بالوں تک اللہ کے پیغمبر کے پورے وجود کے چہرے کو دیکھا، اللہ کے پیغمبر کے نقش و نگار کو دیکھا، اللہ کے پیغمبر کے حسن و جمال کو دیکھا، اللہ کے پیغمبر کی خوشبو اور مہک کو دیکھا اور پھر آخر میں کہا ابو طالب تجھے پتا نہیں ہے کہ جس بچے کو تو اونٹنی کی مہار پکڑوا کے اپنا غلام اور غلمان بنا کے اپنے ساتھ نوکر بنا کے چلا رہا ہے، یہ تو ساری دنیا کا سردار ہے، یہ تو پوری دنیا کا تاجدار ہے. اور اکیلے محمد رسول اللہ تھے کہ جن کو نبوت کا پاس ملنے سے پہلے کسی راہب یہودی نے پہچانا تھا کہ یہ محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ ہے. اور اسی طرح 44,000 صحابہ میں عمر ابن خطاب تھے کہ جنہیں صحابیت کا شرف ملنے سے پہلے کسی نے پہچانا تھا کہ یہ عام انسان نہیں بلکہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر کا ایک بہت بڑا صحابی رسول ہے اور یہ ایک وقت کا بہت بڑا حاکم اور خلیفہ وقت بنے گا. فاروق اعظم کہتے ہیں ایک دن میں اپنے دور کفر میں شام کی سرزمین پر اپنے قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے گیا. توجہ سے سننا، میں لوکان آبادی نبی القان عمر کی وہ تشریح بتا رہا ہوں جو شاید پہلے
آپ کو پائی گئی ہو. وہ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں شام کے ملک میں گیا, میں نے قافلے میں مل کر وہاں پہ تجارت سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں تجارت سے جب فارغ ہوا تو ہم اپنے قافلے کے ساتھ واپس چل پڑے. میں اب تھوڑی سی تیز رفتاری سے بات کر رہا ہوں کہ بات لمبی ہے, جلدی ختم ہو جائے, کہیں قاعدے پنجاب ڈسٹرب نہ ہوں. میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہنا چاہتا. میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا. پریشان ہونے کی پشیمان, حیران سرگردان پشیمان, انگوشت بدندان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں انتہائی شارٹ کٹ کرتا ہوں, بائی پاس سے گزر رہا ہوں, توجہ کرنا. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں جب وہاں سے شام کی سرزمین سے تجارت کر کے واپس آیا تو جب تھوڑے سے راستے کو عبور کرنے کے بعد حضرت عمر کہ ہم کچھ مسافت طے کر چکے, ہم کچھ سفر طے کر چکے, ہم کچھ منزل طے کر چکے, ہم کچھ سفر آسان کر چکے. تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے یاد آیا کہ میرے کندھے پہ جو چادر تھی وہ چادر میں ایک دکان پہ بھول آیا ہوں. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے قافلے والوں کو کہا, میں نے اپنے رفقائے سفر کو کہا, میں نے اپنے ہم پیالہ حملے والوں کو کہا, میں نے اپنے قافلے کے ساتھ چلنے والے رواں دواں منظر کو کہا کہ تم آہستہ چلو, تم آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے رہو, میں بھاگ کے اپنی چادر اٹھا کر پھر تمہارے ساتھ مل جاؤں گا. تو فاروق اعظم کہتے ہیں میں شام کے بازار میں گیا اور میں نے اس دکان سے اپنی چادر اٹھائی اور پھر بھاگا دوڑا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ, بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے قافلے کو ملنے کی جلدی میں وہاں سے دوڑ کے آ رہا تھا. تو فاروق اعظم کہتے ہیں تھوڑی مسافت کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک عبادت خانے کے باہر ایک یہودی راہب کھڑا ہے اور وہ مجھے دور سے آواز دے کے پکارتا ہے. جب میں قریب آیا تو اس نے مجھ سے میرا تعارف پوچھا, میرا نام, میری قوم, میرا نسب, میرا تخلص, میرا خاندان, میرا سلسلہ نسب پوچھا, میرا علاقہ, میرا کاروبار اور میرے مشاغل پوچھے. جب اس نے میرا سارا انٹرویو کر لیا تو مجھے اس نے کہا کہ تو ایسا کر عمر, یہ سامنے تجھے عبادت خانہ نظر آ رہا ہے, اس عبادت خانے میں مٹی نہ ہموار پڑی ہے, میں تجھے یہ مٹی سیدھا کرنے کا آلہ دیتا ہوں, اس آلے کے سارام تک اس مٹی کو سیدھا کر دے, تیری یہ ڈپٹی ہے, تجھ سے یہ میں جبری مشقت لوں گا. تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں بھی عمر ابن خطاب تھا, وہی عمر ابن خطاب جس نے ہاتھوں میں تلوار اٹھا کے کہا تھا آؤ آج جس نے بیویاں بیوہ کرانی ہوں, بچے یتیم کرانے ہوں, وہ عمر کے سامنے آ جائے. عمر اسلام سے پہلے بھی بہادر تھا, عمر اسلام سے پہلے بھی جری تھا, عمر اسلام سے پہلے بھی ایک بہت بڑا اپنے انداز کا پہلوان تھا. فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے کہا تو ہے کس بات کی مولی کہ عمر جیسے جری سے تو جبری مشقت لے گا. فاروق اعظم کہتے ہیں جب میں نے اسے تھوڑی سی آنکھیں دکھائی تو اس نے کیا کیا, پولیس والوں کی طرح ناراض نہ ہونا, ان کا ایک موقف ہوتا ہے دفعہ ٹرکان میں کرتے ہیں ٹرکاؤ, اگلا نہ ٹرکے تو پھر خود ٹرک جاؤ. تو فاروق اعظم کہتے ہیں اسے تھوڑی سی آنکھیں دکھائی. میری بات پہ توجہ, آپ ان کے چہرے پہ کوئی نور برستا ہے تم ادھر دیکھ رہے ہو, میری بات پہ توجہ کرنا. میں کہہ رہا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کو تھوڑی سی آنکھیں دکھائی تو اس نے اپنے 5-7 ہواری بلائے اور ان کو بلا کر اس نے مجھے اپنے گرجا گھر, اپنے اس عبادت قدے میں, اپنے اس بت قدے میں اندر دھکیل کر باہر کنڈی لگا دی. حضرت عمر کہتے ہیں اب میں کہاں مٹی سیدھی کرنے والا انسان تھا, میں تو وہاں پہ اسی پہاڑے کو سر میں رکھ کے سرانے رکھ کے سو گیا. جب شام ہوئی تو شام کے بعد میری بات پہ توجہ کرنا, جب شام ہوئی تو حضرت عمر کہتے ہیں شام کا جب سورج واپس جانے لگا اور چاند آنے لگا, اندھیرا آنے لگا اور جو اجالا جانے لگا, تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک آئی. دروازے پہ جب دستک آئی تو اس دروازہ کو کھولا گیا. تو جب حضرت عمر کہتے ہیں میں لوکان آبادی نبی المکان عمر کی تشریح کر رہا ہوں, بھول نہ جانا باتوں میں. حضرت عمر کہتے ہیں جب دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا وہی راہب اندر آیا, وہ اکیلا تھا. وہ مجھے آ کے آنکھیں پھاڑ کے کہتا ہے عمر او بدو اور بھی تجھے میں نے نہیں کہا تھا کہ تو اس مٹی کو سیدھا کر. حضرت عمر کہتے ہیں جب اس نے مجھے گالیاں دینا شروع کی تو میں نے وہی پہاڑا اٹھایا اور دے مارا اس کے سر میں. 2-4 لگا تھا, 2-4 کے بعد وہ وہیں پہ جہنم رسید ہو گیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے باہر کنڈی لگائی اور چل دیا. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں تھوڑی سی مسافت کے بعد جب میں آگے پہنچا تو میں نے دیکھا ایک اور راہب کھڑا ہے اور وہ راہب بھی مجھے غور و خوف سے دیکھ رہا ہے, آنکھیں پھاڑ کے. اور پھر اس نے بھی مجھے بلایا اور میں نے کہا خدا کر ابھی تو جان چھڑا کے آیا ہوں, پھر تو آگے اور آ گیا ہے, یہ کہاں سے مصیبت ٹپک پڑی ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اسے کہا اب تو نے بھی مٹی سیدھی کروانی ہے. میں مٹی سیدھی نہیں کرتا, میں تو گردنیں سیدھی کرتا ہوں. تو
تو حضرت عمر فاروق نے کہا ہم بھی سپاہی صاحبہ والے مٹی سیدھی نہیں کرتے اور لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, ہم بھی گردنیں سیدھی کریں گے تو پتا چلے گا کچھ لوگوں کو جو ابھی اکڑے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ڈرا دیں گے یہ ڈر جائیں گے. کبھی نہیں ڈریں گے انشاءاللہ نذیر, تمہیں ڈرائیں گے اور تمہیں اپنے قائد کی بجائے انشاءاللہ جو لوگ کہتے ہیں نا اعظم طارق کو امریکہ بھجوائیں گے, خدا کی قسم ان کو امریکہ بھجوائیں گے. وقت آنے والا ہے. آپ ناروں سے میری بات پہ اب میری بات پہ میرے کو لگ جائے اگلے سال میرے کو نگاہ ماننے دیں. میری بات پہ توجہ رکھنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب دوسرے راہب سے ملا تو اس نے مجھے بلایا. میں نے کہا کہ مجھے جلدی ہے, میرا قافلہ وہاں پہ رکا ہوا ہے, میں نے وہاں پہ پہنچنا ہے. تو وہ راہب کہتا نہیں تو تھوڑی دیر کے لیے رک جا, میں تجھے کھانے کی دعوت دینا چاہتا ہوں. وہاں کچھ تھا یہاں کچھ تھا, ایک وزیر اعظم آتا ہے کچھ کرتا ہے, دوسرا آتا ہے کچھ کرتا ہے, تیسرا آتا ہے کچھ کرے گا. تو توجہ کرنا, وہ ایک مٹی سیدھی کرو. اب یہ دوسرا آیا, اللہ کسی نہ کسی کو پہچان ضرور دے دے گا حق والوں کی. تو وہ بھی راہب تھا, اس نے کہا میری کھانے کی دعوت قبول کر لو. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے جلدی ہے. اس نے کہا نہیں میں تیرے پاؤں کرتا ہوں, میں اپنی ٹوپی تیرے پاؤں رکھتا ہوں, میرے کھانے کی دعوت ضرور قبول کر لے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا یار اتنی محنت کر رہے, چلو کوئی بات نہیں, میں نے کھانے کی دعوت قبول کر لی. حضرت ہم کہتے ہیں اس نے بہت جلدی, بڑی جلدی ایمرجنسی میں میرے لیے کھانا تیار کرایا. میں نے جب وہ کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد بالکل وہی نقشہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کے لیے تھا. ہونے کے بعد اس راہب نے کہا عمر آج میں تجھے بڑے غور و خوف سے دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اس راہب نے تورات ہاتھوں میں اٹھائی اور تورات کے اوراق پڑھنا شروع کر دیے, اور تورات کے اوراق بھی پڑھتا رہا. میرے پاؤں کے ناخن سے لے کر میرے سر کے بالوں تک وہ مجھے بڑے غور و خوف سے دیکھتا رہا. بلا کر تھوڑی دیر کے بعد مجھے وہ کہتا ہے عمر تو ایک عام انسان نہیں ہے, عمر تو عام آدمی نہیں ہے, تجھے پتا نہیں کہ تو آخری پیغمبر کا ایک بہت بڑا صحابی رسول ہے, اور صرف صحابی رسول نہیں, تو وقت کا خلیفۃ المسلمین بنے گا, تو وقت کا حکمران اور وقت کا بادشاہ بنے گا, تو وقت کا ایک امیر المومنین بنے گا. اور میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ شام کی سرزمین پر جتنا جائیداد میری ہے اور یہ شام تیرے ہاتھ سے فتح ہوگا, اور میرے ساتھ یہ وعدہ عہد و اقرار و پیمان کر, اور تو مجھے اپنے دستخط شدہ تحریر دے کہ جب تو شام کو فتح کرے گا تو یہ میری جائیداد مجھ سے نہیں چھینے گا, بلکہ اس سے میرا ہاتھ وہیں پہ مسلط رہے گا. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ میں اونٹوں چرانے والا, میں بکریاں چرانے والا, میں غریب سا آدمی, میں بادشاہ بنوں گا, میں شام کو فتح کروں گا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا اچھا یار اس کی حوصلہ افزائی کر دوں, جس طرح MPA کرتے ہیں اس کی حوصلہ افزائی کر دوں, اس کو لکھ لوں. حضرت عمر پر باتیں میں نے اس کو لکھ دیا. وعدہ تھا سرکاری وعدہ جس طرح ہوتا ہے, میں نے اس کو لکھ دیا کہ جب میں نے شام کو فتح کیا تو شام فتح کرنے کے بعد یہ رقبہ, یہ مربع, یہ چیزیں, یہ جائیداد یہ تیری ہوگی, تجھ سے نہیں چھینوں گا. بلا کر وہ وقت آیا اللہ کہ جب اسی مراد نبی داماد علی نے اپنے تلوار کی سیف ذوالفقار کی نوک پہ شام کی سرزمین کو فتح کیا, تو پھر وہی راہب, وہی یہودی فاروق اعظم کے سامنے آ کے وہ چٹ پیش کرتا ہے, کہتا ہے عمر دیکھ یاد ہے تجھے آج سے کئی سال پہلے کی بیتی ہوئی بات کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. بتائیں فاروق جیسے منصف نے عدل و انصاف کے پیکر و پہاڑ نے کیا جواب دیا. فاروق اعظم نے کہا سن یہ وعدہ میرا جب تک میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے واقف نہیں تھا, جب اس سے واقف ہو چکا ہوں میری اپنی بات بدل گئی ہے, اب میں لا الہ الا اللہ کی بات مانتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ ختم نبوت, فاروق اعظم. وہی فاروق اعظم آج اسی پہ لوگ تبرہ کریں, صد کریں, اسی پہ زبان درازی کریں, اسی پہ لب کشائی کریں, اسی پہ اپنی ہرزہ سرائی کریں, اسی پہ اپنی قلم کو جنبش دیں, اسی پہ اپنی منحوس زبان سے منحوس جملے نکالیں. ہمیں یقین نہیں آتا کہ کوئی اگر کہے کہ وہی عمر تھا جو باغ فتح کھا گیا, وہی عمر تھا جو حضرت فاطمہ الزہرا کا حق کھا گیا. میں کہتا ہوں وہ حق کیسے کھا سکتا ہے کہ جس کے سامنے شربت کا گلاس پیش کیا گیا تو اس نے غلام کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ مجھے بتاؤ کیا عرب کے ہر یتیم بچے کو شربت مل رہا ہے, تو اس نے کہا آقا نہیں مل رہا. تو حضرت عمر نے
کافر میں جنت کا شربت ان کے اکٹھے پیوں گا. میں یہ دنیا پینا چاہتا. وہ عمر کبھی بے انصافی کر کے فاطمہ الزہرا کا حق نہیں کھا سکتا. اور وہ عمر جو یکم رمل الحرام کو شہید ہوا ہے, اس کو جب خنجر لگا اور اس کے پیٹ میں خنجر جب پیوست ہو گیا, اس کی پشت میں زخم ہو گیا اور اس کی رگیں کٹی. رگیں کٹنے کے بعد اس کے قصر خلافت میں, وہ قصر خلافت کون سا تھا؟ وہ ایک جھونپڑی تھی, وہ ایک چھوٹی سی چار دیواری تھی. وہ کوئی بہت بڑا محل یا میکدہ یا میخانہ نہیں تھا. وہ کوئی بہت بڑا بنگلہ نہیں تھا. آپ کو پتا ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب جب کہیں دورے پہ آتی ہے نا, آپ کے علاقے کا تو پتہ نہیں ہے, ہمارے خان گڑھ میں نواب صاحب حقہ آباد کے پاس جب آئی نا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ وہاں پہ نواب صاحب نے ان کے لیے 40,000 کا لیٹرین بنایا, شاید پیشاب کرنے چلی آئے. اور جس کے گھر لیٹرین نہیں ہے وہ وزیر اعظم کو دعوت دیتا ہے کہ میرے گھر آ جا. ایسے بھی وزیر اعظم اور صدر ہوتے ہیں, لیکن آؤ میں اسلام کا صدر دکھا رہا ہوں, میں اسلام کا چیف منسٹر اور اسلام کا پرائم منسٹر کا تعارف کرا رہا ہوں کہ وہ فاروق اعظم تھا کہ جس فاروق اعظم کو جب قتل کرنے کے لیے خنجر مارا گیا تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرے پاس حکیم طبیب اور ڈاکٹر آئے اور ایک حکیم نے آ کر کہا عمر اپنے لیے تھوڑی سی شہد منگواؤ, اس شہد میں دوائی مکس کر کے آپ کو پلائی جائے گی اور آپ کے زخم بھریں گے. تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے صحابہ کرام کو جمع کرایا, میں نے اس وقت کی تعویموں اور شورا کو جمع کرایا. صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہمارے پاس حضرت عمر کی اطلاع آئی کہ آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں تو کہتے ہم نے کہا شاید امیر المومنین شہادت سے پہلے کوئی وصیت کرنا چاہتے ہوں گے, کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہوں گے یا امور خلافت کسی کے سپرد کرنا چاہتے ہوں گے. لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم وہاں پہ پہنچے ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ فاروق اعظم نے ہمیں اکٹھا کر کے کہا کہ پیغمبر کے صحابہ میں نے تمہیں جمع اس لیے کیا ہے کہ میرے لیے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے, اور حکیم نے کہا ہے کہ میرے دوائی کے لیے میرے علاج کے لیے تھوڑا سا شہد چاہیے. میں ہوں تو تمہارا بادشاہ, میں ہوں تو خلیفہ وقت, میں ہوں تو امیر المومنین, میں ہوں تو تمہارا صدر اور وزیر اعظم, لیکن میرے گھر میں اتنا پیسے نہیں ہے کہ میں شہد کے چند قطرے خرید کر سکوں. میں تم سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ مجھے اجازت دو میں بیت المال کے خزانے سے اتنی رقم اٹھا لوں کہ اس سے شہد کے چند قطرے میری دوائی کے لیے آ سکے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے, ہم رونے لگ گئے اور ہم نے فاروق اعظم کو کہا امیر المومنین ہم تو جانتے ہیں کہ آپ کے وجود کے ایک قطع, آپ کے وجود کی رگوں کے خون کا ایک ایک قطع, آپ کی جوانی کی توانائی کی ایک ایک صلاحیت, آپ کے دور کا شباب, آپ کا بچپن اور لڑکپن کے بعد آپ کی جوانی, آپ کے دیر عمر اور آپ کی دولت, آپ کی صلاحیتیں, آپ کا فکر و تدبر, آپ کی جرت و شجاعت و عدالت و دیانت و صداقت, آپ کی ہمت و بہادری, آپ کے یہ سب کچھ کارنامے اسلام کے لیے طرف ہوتے رہے. اگر آج آپ بغیر اجازت کے یہ شہد کے چند کپڑے اٹھا لیتے, آپ کے گریبان پہ کسی کا ہاتھ نہ آتا کہ آپ نے دل سے کیوں اٹھائے. اور فاروق اعظم کا جواب سنو, آج دنیا بہتتی ہے کہ وہ فاروق عائشہ, وہ فاروق فاطمہ الزہرا کا حق کھا گیا. میں کہتا ہوں وہ کتا برداشت کرتا ہے, وہ کتا سب کرتا ہے, وہ کتا تبرہ کرتا ہے, وہ کتا فاروق اعظم کی سفید چادر کو داغدار کرنے کی ناپاک جفاف کرتا ہے. عمر کل بھی عادل تھا, عمر آج بھی عادل ہے, عمر قیامت کی صبح کو عادل بن کر اٹھے گا. فاروق اعظم عمر کے صحابہ مجھے یقین ہے کہ جب میرے لیے شہد کے قطرے ضرورت تھے, اگر میں بن پوچھے مانگ لیتا تو میرے سامنے انگلی کھڑی نہ کرتے, میرے گریبان پہ ہاتھ نہ ڈالتے. لیکن میں ڈرتا اس بات سے ہوں اگر کل قیامت کے دن مجھ سے رب نے پوچھ لیا کہ عمر تو نے وہ شہد کے قطرے کس کی اجازت سے اٹھائے تھے, مجھے بتاؤ عمر قیامت کے دن رب کو کیا جواب دے. وہی فاروق اتنا عدل و انصاف کا کیا کر رہے, وہی فاروق اعظم اتنا جری انسان کہ جو شہد کے چند قطرے موت کے وقت بھی, موت کے وقت آخری وقت ہوتا ہے, موت کے وقت بھی وہ شہد کے چند قطرے بغیر کابینہ اور شورا کی اجازت کے نہیں لے رہا. تو وہ آپ کو یقین یا کسی مسلمان کو آ سکتا ہے کہ وہی عمر غاصب بنا اور اس نے علی سے خلافت چھین لی, اس نے حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے کو آگ لگا دی, حضرت فاطمہ الزہرا پہ تشدد کیا یا حضرت فاطمہ الزہرا کا حق چھین کر کھا گیا. وہ عمر کہاں کرتا وہ سارے باغات, عمر چھین کے کہاں کرتا, جو شربت کا گلاس نہیں پیتا, جو بیوی کو کستوری توڑنے کی اجازت نہیں دیتا, جو اپنے گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کو مسلمانوں کو خرچ کر دیتا ہے اور اپنے لیے خرچ نہیں کرتا, وہ فاروق اعظم عدل و انصاف کا پیکر ہے. اسی فاروق اعظم کو آج تبرہ کرتے ہوئے کافر کہے گا, ہم حق نواز کی زبان میں اسے کافر نہیں بلکہ دنیا کا بدترین کافر کہیں گے. اور ایک منٹ بھی وقت بہت کم ہے. قائد پنجاب کی تقریر میں پوری بھڑاس نکال لینا خوش ہو کر, میری تقریر میں بہت ہو گئے. میرے دوست سے توجہ کرنا کہ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ وہی فاروق اعظم, وہی حضرت عمر بن خطاب سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہی فاروق اعظم ہے کہ جس فاروق اعظم نے
پوری زندگی میں کسی کا حق نہیں کھایا. اور پھر مولانا حق نواز جنگلی شہید اللہ اس مرد قلندر کی قبر پہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے شمار رحمت نازل فرمائے, اور اللہ ہر سنی مسلمان کو حق نواز کا بیٹا روحانی جانشین بنائے. اور اسی مرد قلندر کی یہ آواز تھی کہ صحابہ کا دشمن کافر نہیں بلکہ کافروں سے بھی بڑا ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ولید بن مغیرہ, امیہ بن خلف سے بھی بڑا کافر ہے. وہ اس لیے کہا تھا کہ حضرت مولانا حق نواز جنگلی شہید بھی جانتے تھے. تاریخ نے جو لکھا ہے کہ حضرت عمر کے پاس جب وہ ایک یہودی آیا تھا اور اس نے کہا تھا عمر ہمارے درمیان فیصلہ کر دو, یہ ایک کلمہ گو ہے تمہارا جو آج بھی کلمہ گو بنے پھرتے ہیں, یہ ایک تمہارا کلمہ گو ہے اور میں یہودی کے لیے آپ کے پیغمبر نے فیصلہ کیا یہ نہیں مانتا, یہ آپ کے دروازے پہ آیا ہے. تو فاروق اعظم نے کہا تھا, کیا کہا تھا, یہودی مجھے بتا مجھے میرا فیصلہ تجھے قبول ہے؟ تو تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھو, یہودی نے کہا عمر میں تجھے سچا مانتا ہوں, تیرا فیصلہ مجھے قبول ہے. تو پھر مانو کہ جو عمر کو سچا نہ مانے وہ یہودی سے بھی بڑا کافر ہے, اس لیے کہ یہودی نے تو عمر کو سچا مانا تھا. اور پھر فاروق اعظم نے پتہ کیا کیا تھا, آج سپاہی صحابہ جب ناموس صحابہ بل پیش کرتی ہے نا اسمبلی میں کہ جناب صحابہ کرام کو کافر کہنے والے کو یا گستاخ کو سزائے موت دینی چاہیے, تو پھر حکومت کہتی ہے, لوگ سیاستدان ایم این اے, ایم پی اے, وزیر, مشیر, چیف منسٹر, پرائم منسٹر, صدر اور ساری دنیا کہتی ہے, یہ سارے پڑھے لکھے دانشور, پروفیسر, لیکچرار, بڑے چھوٹے وکلاء, یہ سب کہتے ہیں کہ جناب یہ نئے مولوی اٹھے, نئی کتاب پڑھ لیا, نہیں ہم سنت فاروقی پہ عمل کر رہے ہیں. تو فاروق اعظم نے جب یہودی سے پوچھا کہ بتا تجھے میرا فیصلہ قبول ہے, تو یہودی نے کہا مجھے تیرا فیصلہ قبول ہے. پھر اس کلمہ گو سے بھی پوچھا جن نے کہا تھا وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین, تو اس نے بھی کہا مجھے تیرا فیصلہ بھی قبول ہے. تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ اگر تجھے میرا فیصلہ قبول ہے اور پیغمبر کا فیصلہ قبول نہیں ہے تو پھر میں ابھی آتا ہوں, تیرا فیصلہ کرتا ہوں. گھر گئے, تلوار نیام سے باہر نکالی اور آئے اور اسے تلوار مار کر اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا. اب توجہ کرنا, یہ حضرت عمر کا فیصلہ تھا کہ جو پیغمبر کے فیصلے کو نہیں مانے اس کی سزا موت, سزا قتل, وہ مرتد ارتداد کی سزا قتل ہوتی ہے. اب توجہ کرنا, اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, کہ میرے بعد مصلی کا وارث ابو بکر ہے. اب جو اس فیصلے کو آج بھی نہ مانے وہ کافر ہے, مرتد ہے, اس کی سزا قتل ہے. اور پیغمبر کا فیصلہ تھا کہ میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر ہے, اس لیے کہ جب ایک عورت نے آ کے پوچھا اللہ کے پیغمبر ہم زکات تو آپ کو دیتے ہیں, جب آپ یہاں سے چلے جائیں تو پھر کس کو دیں؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا ابو بکر کو دینا. ایک اور عورت آئی, اس نے کہا مسئلے آپ سے پوچھتے ہیں, آپ اگر چلے جائیں تو مسئلے کس سے پوچھیں؟ پیغمبر نے کہا میرے بعد ابو بکر سے پوچھنا. یہ در حقیقت خلافت کا اعلان تھا. تو پیغمبر نے جب خلافت فصل میں صدیق اکبر کا اعلان کر دیا تو جو نہ مانے اس کے لیے حضرت عمر کا فیصلہ ہے کہ اس کی سزا قتل ہے. اور سپاہی صحابہ آج کہتی ہے کہ جو پیغمبر کے صحابہ کو اور پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں پیغمبر کے فیصلے کو نہیں مانے گا, پہلے تو اسے حکومت سے قتل کرائیں گے, اگر حکومت نہیں کرے گی تو پھر انشاءاللہ خود جہاد کا لڑائی کرو گے جو کہتے ہیں کریں گے, جو کہتے ہیں کریں گے وہ دونوں ہاتھ کریں گے. آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس قوم کی مردہ لفظوں میں احساس کو زندہ کون کرے, اس قوم کی مردہ لفظوں میں احساس کو زندہ کون کرے, جس خون سے قومیں بنتی ہیں اس خون کا سودا کون کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.